بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ طوفان کے بعد چونکہ آپ سے نسل انسانی چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کئی سو سال تک اپنی قوم کو خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے تبلیغ فرمائی، اور اس دوران قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ عرصہ دراز تک قوم کو نصیحت کرنے کے باوجود صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا، اور جب قوم کے ایمان لانے اور راہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات بتائیں گے، جن میں آپ علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ بھی شامل ہے، اور آپ علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے، آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار تھا اور لقب نوح ہے۔ روایات میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے، اس لیے آپ نوح کے لقب سے معروف ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پسماندگان طوفان سے کسی کی نسل نہ بڑھی، اور صرف نوح علیہ السلام کی نسل تمام دنیا میں ہے۔ دوستو، اسی حوالے سے سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے فقط انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ دوستو، جہاں تک نوح علیہ السلام کی ولادت کی بات ہے تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق ولادت نوح اور وفات آدم میں تقریباً 146 برس کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ان دونوں شخصیات میں 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 قرن۔ دوستو، یہاں اگر قرن سے مراد صدی ہو تو ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور اگر قرن سے مراد نسل ہو تو اس صورت میں ان کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام صائم الدہر تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بے شمار اوصاف قرآن و احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، جیسا کہ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ دوستو، اس آیت کی تفسیر میں علامہ علی بن محمد المعروف خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز کھاتے، پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو صرف شاکر یعنی شکر گزار ہی نہیں بلکہ شکوراً یعنی دائمی شکر کرنے والا قرار دیا ہے، اور پھر شکر جیسے زبان سے ہوتا ہے اسی طرح دل اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے قلب مبارک کا شکر کس قدر تھا، اس کی عظمت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اعضاء مبارکہ سے کیسے شکر ادا کرتے تھے وہ بھی ہماری عقل سے ماورا ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر بہت سے انعامات فرمائے ہیں، جن میں ایک انعام یہ ہے کہ صرف آپ علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا،
جیسا کہ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے فقط انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ دوستو، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے بعد آپ کی اولاد اور ان کی بیویوں کے علاوہ جتنے مرد و عورت تھے سبھی آگے نسل چلائے بغیر فوت ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کی نسلیں چلیں۔ اسی طرح حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب والے سام کی اولاد سے ہیں، حبشی حام کی نسل سے ہیں اور رومی یافس کی اولاد سے ہیں۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور انعام یہ ہے کہ نبوت اور کتاب آپ کی اولاد میں رکھی گئی اور آپ کے جتنے نبی اور رسول دنیا میں مبعوث ہوئے سب آپ کی اولاد میں سے تھے، اور تمام آسمانی کتابیں بھی آپ کی اولاد میں سے مخصوص ہستیوں پر نازل ہوئیں، جیسا کہ سورہ الحدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ دوستو، بیان کی گئی آیت میں 2 رسولوں کا ذکر خیر ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسل علیہ السلام تشریف لائے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود حضرت نوح علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہیں، اور یوں کتاب اولاً حضرت نوح علیہ السلام اور ثانیاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ بعد والوں میں آپ کا ذکر جمیل باقی رکھا گیا۔ اس حوالے سے سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پیچھے آنے والوں یعنی انبیاء و امم میں ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ دوستو، یہاں بعد والوں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والے انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی امت مراد ہیں، اور یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود اور باقی ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ فرشتے، جنات اور انسان سب حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام پر سلام کا کلمہ ہمیشہ موجود رہے گا، جیسا کہ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سلام ہو نوح پر سب جہانوں میں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے چند انعامات کا، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی، جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد دنیا میں رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی، اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سوا، یاغوس، یاؤک اور نصر کے ناموں سے موسوم بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ 5 بت ان کے نزدیک دوسروں سے زیادہ عظمت والے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں بھی ان کے انہی 5 بتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتوں کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگ گئی، جبکہ حضرت محمد بن کعب کرزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ود اور سوا وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں، اور یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ ان پر شدید غمزدہ ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ شیطان نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جسے تم عبادت کرتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا، اور جب تم اسے دیکھو تو وہ ساتھی تمہیں یاد آ جائے اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ عبادت کے دوران ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو۔ شیطان نے کہا کہ پھر تم اسے اپنی عبادت گاہ کے آخری کونے میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی، اور جب 5 اشخاص کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر ان کی عبادت گاہ کے کونے میں رکھ دی۔
پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی۔ دوستو، شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد کفر و ضلالت کے اندھیروں میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ایک صحیح قول کے مطابق اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں کہ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا میں بھی خوفناک عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ اسی حوالے سے سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ دوستو، یوں حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت واضح انداز میں خبردار کرنے اور ڈر سنانے والا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، شرک نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے دور رہو۔ اگر تم نے میرے احکام کی تعمیل کی اور میرے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس حوالے سے سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ لیکن افسوس کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ اپنے واعظ و نصیحت اور دین کی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ معاذ اللہ یہ پاگل ہیں۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کو جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی اور ہر ممکن ایذا پہنچانے کی ان سرکشوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی انتہائی باہمت رسول تھے اور آپ نے دعوت دین کی خاطر ان تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ القمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، سو انہوں نے ہمارے بندہ مرسل نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولو العزم رسولوں کی طرح صبر و برداشت کا حکم فرمایا، اور انہیں باہمت رسولوں میں حضرت نوح علیہ السلام بھی شامل ہیں، جیسا کہ سورہ احقاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب، پس آپ صبر کیے جائیں جس طرح دوسرے عالی ہمت پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اور آپ ان منکروں کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ فرمائیں جس دن وہ اس عذاب آخرت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام کا پہنچایا جانا ہے، نافرمان قوم کے سوا دیگر لوگ ہلاک نہیں کیے جائیں گے۔ البتہ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سخت ناروا سلوک کے باوجود انہیں توحید پر ایمان لانے اور عبادت الہی کی دعوت دیتے رہے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی بروز قیامت عذاب کا خوف ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام چونکہ قوم کے اجتماعی طریقے کے برخلاف چلتے ہوئے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور مزید یہ کہ انہوں نے قوم کو بھی اس امر سے باز رہنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی،
تو قوم کے سرداروں نے کہہ دیا کہ ہم قوم کے اجتماعی طرز عمل سے جدا راہ اختیار کرنے کے سبب ضرور آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس واقعے کو سورہ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے کہا، اے نوح، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ لیکن دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی شان ملاحظہ فرمائیں کہ سرداران قوم کا جہالت و سفاہت سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیونکہ جب دنیاوی بادشاہ کسی ناتجربہ کار اور جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا یا کوئی اہم عہدہ نہیں سونپتا، تو اللہ تعالیٰ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے کسی کم علم کو منصب نبوت سے سرفراز فرما سکتا ہے؟ میں تو اپنے رب تعالیٰ کے وہ پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ دشمنوں پر اس کی گرفت انتہائی سخت ہے، اور مجرموں پر آیا ہوا اس کا عذاب کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اور کیا تم مجھے جھٹلاتے ہو اور اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں کفر و گناہ کے انجام سے ڈرائے اور تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو اور اس کے سبب تم پر رحم کیا جائے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کے اس جواب کا قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں تذکرہ یوں کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے اور تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ اس لیے ہے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ اسی طرح سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں تم پر دردناک دن کے عذاب کی آمد کا خوف رکھتا ہوں۔ دوستو، مفسرین کے نزدیک یہاں دردناک دن سے قیامت کا دن یا طوفان آنے کا دن مراد ہے، اور دن کو مجازی طور پر دردناک اس لیے فرمایا گیا کہ دردناک عذاب اس دن نازل ہوگا۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں سرداران قوم کے حضرت نوح علیہ السلام پر لگائے جانے والے 3 اعتراضات کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے کافر سرداروں نے 3 اعتراضات کر کے اپنی قوم کو یہ باور کروانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نبی نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر پہلا اعتراض یہ تھا، آپ ہماری طرح عام بشر ہیں اور آپ کو ہم پر کوئی خاص فضیلت نہیں، اس لیے ہم کیسے مان لیں کہ آپ نبی ہیں اور آپ کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ نوح علیہ السلام پر دوسرا اعتراض یہ کیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی جن لوگوں نے کی ہے ان کی اپنی قوم میں کوئی قدر و قیمت نہیں، اور وہ مفلس اور غریب لوگ ہیں، اور آپ پر ایمان لانے کی حرکت بھی انہوں نے کسی غور و فکر کے بغیر ہی کی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ پر تیسرا اعتراض یہ کیا کہ انہیں آپ کی ذات میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی جس کی بنا پر آپ کو ان پر برتری حاصل ہو، کیونکہ آپ کے پاس نہ تو مال زیادہ تھا اور نہ ہی ریاست یعنی جائیدادیں اور زمینیں تھیں۔ دوستو، سرداران قوم کے یہ اعتراضات قرآن کریم کی سورہ ہود میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا، ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے معاشرے کے سطحی رائے دکھانے والے پست و حقیر لوگوں کے جو بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ہم نے تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری یعنی طاقت و اقتدار، مال و دولت یا تمہاری جماعت میں بڑے لوگوں کی شمولیت، الغرض ایسا کوئی نمایاں پہلو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ دوستو، ذرا غور فرمائیں کہ اعتراضات کا جواب دینے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا،
کہ اگر میں حق پر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہو، لیکن تم غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس سے غافل و جاہل رہو، تو میں کیا کروں؟ یعنی تمہارا غور و فکر کی وجہ سے حق کو نہ سمجھنا تمہارا قصور ہے یا میرا؟ کیا میں تمہیں اپنی نبوت قبول کرنے پر مجبور کروں جبکہ تم ہی اس سے بیزار بیٹھے ہو؟ یہ میرا کام نہیں، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں اور اس وجہ سے میں نے پیغام الہی پہنچانے کا نام لے کر یہ دعوت شروع کی ہے تاکہ تم سے مال و دولت حاصل کر سکوں، تو سن لو، تمہارا یہ گمان سراسر باطل ہے۔ میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمے پر ہے، لہٰذا تم اس فاسد گمان کی وجہ سے اپنے آپ کو اخروی سعادتوں کے حصول سے محروم نہ کرو۔ اور جہاں تک میرے پیروکاروں کو مفلس اور غریب قرار دینے کا تعلق ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ میں انہیں خود سے دور کر دوں، تو سن لو کہ تمہاری وجہ سے میں غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا شرف اور قرب کی فضیلت پانے والے ہیں، تو میں انہیں تمہاری وجہ سے خود سے دور کیوں کروں؟ ہاں، اس کے برعکس میں تم لوگوں کو جہالت کا شکار سمجھتا ہوں۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو جواب ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں اور اس نے مجھے اپنے حضور سے خاص رحمت بھی بخشی ہو، مگر وہ تمہارے اوپر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر جبراً مسلط کر سکتے ہیں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی مال و دولت بھی طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے پر ہے، اور میں تمہاری خاطر ان غریب اور پسماندہ لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ تم انہیں حقیر مت سمجھو، یہی حقیقت میں معزز ہیں۔ بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بہرایاب ہونے والے ہیں، اور میں تو در حقیقت تمہیں جاہل و بے فہم قوم دیکھ رہا ہوں۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کے غضب سے بچانے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سن کر کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح، آپ نے ہم سے بہت مباحثہ کر لیا، یہ واضح ہے کہ ہم نے آپ کی کوئی بات نہیں ماننی اور آپ بھی ہماری کوئی بات نہیں مان رہے، تو اب اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر وہ عذاب لے آئیں جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ ہود میں سرداران کفار کا یہ مطالبہ ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ وہ کہنے لگے، اے نوح، بے شک تم ہم سے جھگڑ چکے، سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ دوستو، مطالبہ کفار کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا اس عذاب کو تم پر نازل کر دے گا، اور جب اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو تم اس عذاب کو روک سکو گے اور نہ اسے بچ سکو گے۔ اور جس دن تم پر عذاب نازل ہوا اور تم وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس دن میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گی، کیونکہ عذاب نازل ہوتے وقت کا ایمان قبول نہیں۔ یاد رکھو، میری نصیحت تمہیں اس وقت فائدہ دے گی جب تم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جواب اور تنبیہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، وہ عذاب تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، اور میری نصیحت بھی تمہیں نفع نہ دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں۔ اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہو، وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سن کر کافر سرداروں نے اپنی قوم سے کلام کیا کہ نوح علیہ السلام تو ہمارے جیسا ہی ایک آدمی ہے جو کھاتا اور پیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تم اسے اپنا بڑا مان لو اور اس کے تابع ہو جاؤ تاکہ یہ سردار بن جائیں اور تمہیں اپنے تابع کر لے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رسول بھیجے اور شرک سے منع کرے تو وہ فرشتے اتار دیتا، لیکن اس نے ایسا تو نہیں کیا، اور ہم نے اپنے پہلے باپ داداؤں میں یہ بات نہیں سنی کہ بشر بھی رسول ہوتا ہے۔ نوح ایک مجنون آدمی ہے جس پر جنون طاری ہے، اس لیے کچھ عرصہ انتظار کر لو،
یہاں تک کہ اس کا جنون دور ہو جائے گا۔ ایسا ہوا تو خیر، ورنہ انہیں قتل کر دینا۔ دوستو، کافر سرداروں کا یہ کلام قرآن کریم کی سورہ مومنون میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار اور وڈیرے جو کفر کر رہے تھے کہنے لگے، یہ شخص محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تم پر اپنی فضیلت و برتری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ ہم نے تو یہ بات کہ ہمارے جیسا ہی ایک شخص ہمارا رسول بنا دیا جائے اپنے اگلے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی۔ یہ شخص تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسے دیوانگی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ سو تم ایک عرصے تک اس کا انتظار کرو، دیکھو آگے کیا کرتا ہے۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے کہ کفر اور گناہ کو ترک کر دو؟ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں جس کی امانت داری تم میں مشہور ہے، اور جو دنیاوی کاموں پر امین ہے وہ وحی اور رسالت پر بھی امین ہوگا۔ لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو میں تمہیں توحید و ایمان اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم دیتا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ اور اخلاص کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی کہ میں رسالت کی ادائیگی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمے پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو یہ دعوت قرآن مجید کی سورہ شعراء میں اس طرح مذکور ہے، جب ان سے ان کے قومی بھائی نوح علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف سب جہانوں کے رب کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ دوستو، لیکن یہ قوم نوح کی بدبختی تھی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو برابر جھٹلاتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ پھر آپ غریبوں اور مفلسوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات مانیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے لائق نہیں کہ میں تمہاری ایسی خواہشات کو پورا کروں اور تمہاری ایمان کی طلب میں غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکال دوں۔ میری ذمہ داری تمہیں صحیح دلیل کے ساتھ صاف صاف ڈر سنانا ہے، جس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جائے، تو جو ایمان لائے وہی میرا مقرب ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہی مجھ سے دور رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جواب قرآن مجید کی سورہ شعراء میں یوں مذکور ہے، اور میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو فقط کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سن کر قوم نے کہا کہ اے نوح، اگر آپ اپنے دین کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ضرور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں سنسار یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ شعراء میں قوم نوح علیہ السلام کا یہ جواب یوں مذکور ہے، وہ بولے، اے نوح، اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں یقیناً سنسار کر دیا جائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنی قوم کے درمیان مدت دراز تک ٹھہرنا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا انہیں ناگوار لگ رہا ہے، اور ان کی قوم نے ان کے قتل اور جلا وطنی کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا اور آیات الہی کے ذریعے سے نصیحت کرنا تم پر بوجھ ہے تو سن لو کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے، اور میں نے اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیا ہے۔ تو میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی ملا لو اور یہ سب منصوبہ اور سازش اعلانیہ کر لو، پھر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہے نہ کوئی ڈر۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کلام قرآن پاک کی سورہ یونس میں یوں مذکور ہے، اور ان پر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اولاد قابیل، اگر تم پر میرا قیام اور میرا اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا گراں گزر رہا ہے تو جان لو کہ میں نے تو صرف اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے اور تمہارا کوئی ڈر نہیں، سو تم اکٹھے ہو کر میری مخالفت میں اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اور اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کو بھی ساتھ میں لا لو، اور اس قدر سوچ لو
کہ پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو جی میں آئے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ہر طریقے سے نصیحت کی، لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور 80 افراد کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہ کیا۔ جب معلوم ہو گیا کہ اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں مناجات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ مناجات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مذکور ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ مناجات یوں مذکور ہیں۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا، اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ دھرمی کی اور شدید تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پر بھی سمجھایا۔ پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد اور معرفت نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے پیدا فرمایا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے، اور اس نے ان میں چاند کو روشن کیا، اور اس نے سورج کو چراغ یعنی روشنی اور حرارت کا منبع بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی مانند اگایا، پھر تم کو اسی زمین میں لوٹا دے گا اور پھر تم کو اسی سے دوبارہ باہر نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا تاکہ تم اسی کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس سرکش و روسا کے طبقے کی پیروی کرتے رہے جس کے مال و دولت اور اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں بڑھایا، اور عوام کو گمراہی میں رکھنے کے لیے وہ بڑی بڑی چالیں چلتے رہے اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یاغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا، اور واقعی انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا۔ سو اے میرے رب، تو بھی ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں نہ بڑھا۔ دوستو، یاد رہے کہ ان مناجات کے علاوہ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی کفار کے خلاف مزید بددعائیں بھی مذکور ہیں، جیسا کہ سورہ قمر میں مذکور ہے۔ سو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں اپنی قوم کے مظالم سے عاجز ہوں، پس تو انتقام لے۔ اسی طرح سورہ مومنون میں ہے، نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء میں درج ہے، نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، پس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور ان مومنوں کو جو میرے ساتھ ہیں نجات دے دے۔ اسی طرح سورہ نوح میں درج ہے، اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ دوستو، کافروں کے لیے مناجات کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک موقع پر کفار کے خلاف دعا کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے والدین اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، جسے قرآن پاک کی سورہ نوح میں یوں بیان کیا گیا ہے، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور جملہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اور ظالموں کو اس سوائے ہلاکت کے کچھ بھی زیادہ نہ فرما۔ دوستو، آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، انہیں اور ان کے پیروکاروں کو بڑے غم سے نجات بخشی، اور جھٹلانے والوں کے خلاف آپ کی یوں مدد فرمائی کہ قوم کے تمام کفار کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام کو بھی یاد کریں جب انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا تھا
سو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے شدید غم و اندوز سے نجات بخشی، اور ہم نے اس قوم کے اذیت ناک ماحول میں ان کی مدد فرمائی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ بے شک وہ بھی بہت بری قوم تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ دوستو، اس آیت کے ذیل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا مسلمانوں کے بارے میں فرمائی اسے اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں قوم نوح پر عذاب الہی کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تقریباً 950 سال رہے۔ اس پوری مدت میں انہوں نے قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کا عمل جاری رکھا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور ایذاؤں پر صبر کیا۔ جب قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور ایمان لانے کی بجائے کفر پر اڑی رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی وہ تو ایمان قبول کر چکے، ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے، لہٰذا اس طویل مدت کے دوران کفار کی طرف سے آپ کو جس تکذیب و استہزاء اور اذیت کا سامنا ہوا اس پر آپ غمگین نہ ہوں، اور ان کفار کے کرتوت ختم ہو گئے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ عنکبوت میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 سال رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب ہرگز تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں، سو آپ ان کی تکذیب و استہزاء کے کاموں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ دوستو، کفار پر عذاب چونکہ کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے نجات کی صورت میں صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، اور قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس کشتی بنانے کے حکم کا ذکر ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، سو جب ہمارا حکم عذاب آ جائے اور تنور بھر کر پانی ابلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانور میں سے 2 جوڑے نر و مادہ بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لینا، سوائے ان میں سے اس شخص کے جس پر فرمانے عذاب پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ عرض بھی نہ کرنا جنہوں نے تمہارے انکار و استہزاء کی صورت میں ظلم کیا ہے، وہ ہر صورت ڈبو دیے جائیں گے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ اس عرصے میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح علیہ السلام، کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے کہ ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑھائی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کسی وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو، تمہیں جلد ہی رسوا کن اور دائمی عذاب کا پتہ چل جائے گا۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان اس مکالمے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ ہود میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے، نوح علیہ السلام انہیں جواباً کہتے، اگر آج تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو کل ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسے تم تمسخر کر رہے ہو، سو تم عنقریب جان لو گے کہ کس پر دنیا میں ہی عذاب آتا ہے۔
جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا اور پھر آخرت میں بھی کس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک، جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق پرندے بھی اوپر والے درجے میں ہی تھے۔ روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب آپ تنور میں سے پانی جوش مارتا دیکھیں تو سمجھ لیں کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس تنور سے روئے زمین مراد ہے، اور ایک قول کے مطابق اس سے یہی تنور مراد ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے تھے یا انڈے دیتے تھے۔ جانور آپ کے پاس آتے اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے نر اور بائیں ہاتھ سے مادہ کو پکڑ کر سوار کرتے جاتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ہم کہیں مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے میں تمہیں سوار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسی وجہ سے آج بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ سورہ صافات کی آیت نمبر 79 پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ وہ سانپ اور بچھو کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ میں کل 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں، اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ 80 افراد تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں متعدد اقوال بھی ہیں۔ دوستو، عذاب کی بیان کی گئی علامات اور کشتی میں سواری کا ذکر قرآن مجید کی سورہ ہود میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تنور پانی کے چشموں کی طرح جوش سے ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا، اے نوح، اس کشتی میں ہر جنس میں سے نر اور مادہ 2 عدد پر مشتمل جوڑا سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی لے لو، سوائے ان کے جن پر ہلاکت کا فرمان پہلے صادر ہو چکا ہے، اور جو کوئی ایمان لے آیا ہے اسے بھی ساتھ لے لو، اور چند لوگوں کے سوا ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ دوستو، اس آیت میں جو فرمایا کہ آپ کے گھر میں سے ان پر عذاب آئے گا جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے، ان سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی والا ہے جو ایمان نہ لائی تھی، اور آپ کا بیٹا کنان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ بھی فرما دیا تھا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم اس کشتی میں یہ کہتے ہوئے سوار ہو جاؤ کہ کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام نے کہا، تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دوستو، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے، اور جب کشتی چلنے لگتی اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے اور کشتی ٹھہر جاتی تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ کشتی میں سوار ہوتے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی میں صحیح طرح بیٹھ جاؤ تو تم کہنا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ظالم لوگوں کو ہلاک کر کے ہمیں ان سے نجات دی، اور کشتی سے اترتے وقت یوں دعا کرنا کہ اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار دے،
اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر جب تم اور تمہاری سنگت والے لوگ کشتی میں ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں تو کہنا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بخشی، اور عرض کرنا اے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ دوستو، جہاں تک طوفان کی شدت اور سیلابی موجوں کی کیفیت کی بات ہے تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن اور رات برستی رہی۔ اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں، اور انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ اس واقعے کے ذکر قرآن پاک کی سورہ قمر میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، پھر ہم نے موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، سو زمین و آسمان کا پانی ایک ہی کام کے لیے جمع ہو گیا جو ان کی ہلاکت کے لیے پہلے سے مقرر ہو چکا تھا، اور ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری حفاظت میں چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس ایک شخص نوح علیہ السلام کا بدلہ لینے کی خاطر تھا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا۔ آپ اسے اظہار اسلام کی وجہ سے مسلمان سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت وہ منافق تھا۔ طوفان کے وقت یہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکار کر کہا، اے بیٹے، تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آج کے دن عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی ڈوبنے سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر بلند ہو کر حائل ہوئی اور کنعان اس میں ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچا۔ دوستو، اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ ہود میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی طوفانی لہروں میں انہیں لیے چلتی جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ان سے الگ کافروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ وہ بولا، میں کشتی میں سوار ہونے کی بجائے ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر اس شخص کو جس پر وہی اللہ رحم فرما دے۔ اسی اثنا میں دونوں یعنی باپ بیٹے کے درمیان طوفانی موج حائل ہو گئی، سو وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے لہر حائل ہونے پر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی نجات طلب کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں یعنی اہل ایمان یا وعدہ نجات میں شامل گھر والوں میں سے ہرگز نہیں۔ اس کا عمل درست نہیں ہے کیونکہ وہ بیٹا حقیقت میں کافر تھا، لہٰذا ایسے شخص کی سفارش نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے عاجزی سے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ اس کا حصول حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میرا لڑکا بھی تو میرے گھر والوں میں داخل تھا، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ ارشاد ہوا، اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، پس مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ میں تمہیں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔
نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی والا کے انجام کا۔ روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی جو اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہے۔ وہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت ناک مثال بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کے نکاح میں ہونے کے باوجود والا نے جب دین کے معاملے میں خیانت اور ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام سے قرابت داری اس کے کوئی کام نہ آئی، اور موت کے وقت والا سے فرما دیا گیا یا قیامت کے دن فرما دیا جائے گا کہ تم اپنی قوم کے کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہاری اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ دوستو، اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ تحریم میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح علیہ السلام کی عورت والا اور لوط علیہ السلام کی عورت واہلہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب طوفان اپنی انتہا کو پہنچا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا کہ اے آسمان تھم جا۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی، اور یوں حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ زمین میں گھوم کر موصل یا شام کی حدود میں واقع جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ ہود میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور جب سفینہ نوح کے سوا سب ڈوب کر ہلاک ہو چکے تو حکم دیا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اس حوالے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو عراق کے ایک جزیرے کی سرزمین میں اور بعض مفسرین کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا۔ دوستو، یاد رکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفان میں ڈبو دیے گئے، پھر غرق ہونے کے بعد عذاب برزخ کی آگ میں داخل کیے گئے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بالآخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، سو وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کسی کو مددگار نہ پا سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات میں عبرت و نصیحت کا ایک خزانہ موجود ہے۔ اس میں متکبروں اور غریب مسلمانوں کو حقیر جاننے والوں کے لیے عبرت ہے، یوں ہی کفار کے لیے عبرت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلائیں گے ان پر ویسا عذاب آ سکتا ہے جیسا قوم نوح پر آیا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بھی درس ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مخالفین کے شر سے نجات دی، اسی طرح انہیں بھی مخالفین کے شر سے بچائے گا۔ دوستو، قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ پہلو بیان کیے گئے۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، سو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو کشتی میں ان کی معیت میں تھے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ اندھے یعنی بے بصیرت لوگ تھے۔ اسی طرح سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، پس ہم نے انہیں جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے عذاب طوفان سے نجات دی، اور ہم نے انہیں زمین میں جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے گزشتہ قوموں کے ان واقعات سے سبق اور نصیحت حاصل کریں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو سوار ہوئے اور 10ویں محرم الحرام کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔
کہتے ہیں جب زمین سے پانی خشک ہو گیا، اس پر چلنا پھرنا اور ٹھہرنا ممکن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، تم ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعت پر ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقرر کردہ مدتوں تک فراخی، عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ روایات کے مطابق 10ویں محرم الحرام کو 6 ماہ بعد سفینہ نوح جودی پہاڑی پر ٹھہرا۔ سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسا اس کا نام شوق السمانین رکھا۔ یہ بستی جبل نہاوند کے قریب متصل موصل میں واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مثل گنبد منارہ باقی رہ گئی تھیں جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا تھا، اور اس وقت روئے زمین پر سوائے ان کے اور کوئی عمارت نہ تھی۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سام کو بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں 2 باتوں کی تاکید کرتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بے شک لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو 7 آسمانوں کو پھاڑ سکتا ہے اور کوئی چیز اسے چھپا نہیں سکتی۔ اگر 7 آسمان، 7 زمینیں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا وزنی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے رہنا کیونکہ یہ کلمہ ثواب کا جامع ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے باز رہنا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرنے سے بھی باز رہنا۔ دوستو، جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کا ذکر ہے تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے۔ یوں آپ کی عمر مبارک تقریباً 1050 سال بنتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔